نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا يشير القلب صدق الله العظيم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے تقوی کی فضیلت۔ تقوی اصل میں وقوع سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں اس کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، لحاظ رکھنا وغیرہ۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، یعنی جب دل اللہ رب العزت کی عظمت سے معمور ہو اور ہر وقت اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر ماننے کا یقین ہو، اور روز جزا یعنی قیامت کے دن پر پورا پختہ ایمان ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں اس پر ایمان ہو، جنت و جہنم کو گویا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، پھر دل کے اندر خیر و شر کے درمیان تمیز کی خلش پیدا ہو، اور جو خیر کی طرف رغبت اور شر سے جو نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ آسان لفظوں میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت کی نافرمانی والی چیزوں سے نفرت اور اس کی اطاعت کا سچا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کا مرکز یہ انسان کا اپنا دل ہے۔ اللہ رب العزت نے تقوی کا مرکز بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الحج آیت نمبر 32 17واں سپارہ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو انسان شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو وہ سن لے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 26واں سپارہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دلوں کا امتحان اللہ رب العزت نے خود لیا۔ کس لیے لیا؟ للتقوی، تقوی کے لیے۔ ان دونوں آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا اصل مرکز انسان کا اپنا دل ہے۔ ایک دفعہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ما معنی التقوی کہ صحابہ کرام آپ مجھے بتلائیے کہ تقوی کا کیا معنی ہے، تقوی ہے کیا چیز؟ تو تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی فہم و فراست سے تقوی کا معنی پیش کیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش کیوں ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن مجید کی فہم و فراست بھی عطا کر رکھی ہے، آپ نے تقوی کا معنی پیش نہیں کیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کا گزر کسی ایسے رستے سے ہوا ہے کہ جس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں اور کانٹے دار پھول ہو، اور راستہ بھی تنگ ہو اور گزرنا بھی لازمی ہو، تو آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، ایسے رستے سے گزر تو میرا کافی مرتبہ ہوا ہے، اور میں وہاں پر آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف دھیان رکھ کے گزرتا ہوں، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایسے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ ہی میرے جسم کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حزم اور احتیاط کا نام ہی تو تقوی ہے کہ زندگی کے راستے میں ہر طرف
شیطان نے فسق و فجور کے کانٹے بچھا رکھے ہیں۔ خالق کائنات سے اس لائن نے چیلنج دے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 8واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ کہ اللہ رب العزت میں تیرے نیک بندوں کے رستوں میں گھاٹ لگائے بیٹھا ہوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ پھر جب وہ تیرے رستے پر چلنے کی کوشش کریں گے میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں جانب سے، ان کی بائیں جانب سے، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا اور ان کو تیرے رستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ نفس اور شیطان کے ان حملوں سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں لکھنا ہو تو وہ لفظ صرف اور صرف تقویٰ ہے، کہ انسان اپنے ہر عمل کے قالب میں اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کر لے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی ذکر کر دیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں، ھدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ صرف متقین کے لیے رہنمائی والی کتاب ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کی غرض و غایت، ان کا مقصد صرف اور صرف تقویٰ کا حصول ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار لعلکم تتقون کے الفاظ کو دہرایا ہے۔ روزے کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 دوسرا سپارہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شعائر الہی یعنی حج کے ارکان اور مقامات کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ بھی دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ قربانی کا ذکر آئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ انسان یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس قربانی کا نہ تو کوئی گوشت اور نہ ہی کوئی خون میرے پاس آتا ہے، اگر آتی ہے میرے پاس تمہاری کوئی چیز تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، کہ کس قدر تمہارا تقویٰ ہے۔ لباس اور زیب و زینت کا تذکرہ ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقویٰ کا لباس یہی بہترین لباس ہے۔ زاد راہ کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اختیار کرو، زاد راہ کو ساتھ لے کر چلا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے۔ مساجد جہاں ایک طرف تو انسان کی پیشانی جھکا کرتی ہے اور اسی کے بنیاد کا بھی مرکز اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 109، أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ، کہ کون ہے کہ جس نے اس کی عمارت اللہ کے تقویٰ پر کھڑی کی، کہ جتنے بھی اعمال ہیں انسان اگر ان میں غور کرے تو ان تمام اعمال کی غرض و غایت صرف اور صرف تقویٰ کا حصول ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس لیے ارشاد فرمایا پہلا سپارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو اس ذات کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، کس لیے پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ اہل ایمان کو
ایمان جیسی دولت مل جانے کے باوجود اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہارے اوپر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جب بھی گفتگو کرو تو سچی بات کرنا، جھوٹی بات میں اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں ہے۔ ان دونوں آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد بھی تقوی کا حکم دینا تقوی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور تقوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا یشیر القلب، کہ تقوی کا اصل مرکز یہ انسان کا اپنا دل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف فضیلت اسی شخص کی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔